اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ مبارکہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ گیا حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ اسی وقت حکم ربی ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر و رز کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔
فیضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے۔ حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کرنے کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہوئے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء اکرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربار نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں بھی اجازت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ محبت دنیا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، سورہ نجم میں ہے، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید میں محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان ہوتا ہے۔ سورہ النجم آیت 8 نمبر اور 9 میں، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوائے حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، سورہ نجم آیت 18 میں، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس آیت مقدسہ میں بتایا گیا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک و ملکوت کی عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینہ میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العزت میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں، مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اس واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے، اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بے حکم الہی پھر چلنے لگا، ہر شے اثر نو مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی مائل بحرکت ہونے لگیں۔ بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی، کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤساء جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو سن کر کفار مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ اہل ایمان نے اس واقعہ کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا
اور کہنے لگا اے ابو بکر تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمان کا سفر طے کر کے آگے بھی گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ عاشق صادق نے جواب دیا میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ سبحان اللہ۔ الغرض اس تمام احادیث، قرآن کی آیات اور ترجمے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر بذات خود آپ نے جسمی اطہر کے ساتھ گئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی اور بہت قریب سے زیارت فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔